خالد صاحب یہ کیا معاملہ ہے بیوروکریسی سے الیکشن کروانے کا یا نہ کروانے کا؟ اور دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم باز گشت سن رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی کرانے کی سازش ہو رہی ہے. اب تو تاخیر میں نہیں, اب تو ملتوی کرانے کی سازش جو ہے اس کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. یہ ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اس فیصلے کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا گیا ہے جی, اور اس میں جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے کے لیے جو سٹاف ہائر کیا, یعنی جو عملہ انہوں نے منتخب کیا فرام دا ایڈمنسٹریٹو سٹاف, اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد, غیر جانبدار اور شفاف الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, پاکستان الیکشن کمیشن کی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان, جیسے مرضی کہہ لیں آپ اس کو. اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا عملہ جو ہے منتخب کر لے. اس کے اوپر کوئی قدغن ہے اس حوالے سے کہ نہیں, اس کی بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں, اور باقاعدہ جو الیکشن لا ہے اس کے تحت اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. لہٰذا اگر ہم اس کو آئینی اعتبار سے دیکھیں یا الیکشن لاز کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اس کے اوپر نہ کسی کو پنگا لینے کی ضرورت تھی اور نہ کسی کو کوئی فیصلہ کر کے پورے اس انتخابی عمل کو معطل کرنے کا حق کسی کے پاس تھا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پنگا پی ٹی آئی نے خود لیا ہے, کوئی اور اس میں درخواست گزار نہیں ہے. اس میں عمیر نیازی صاحب ہیں جو سپوکس پرسن بھی ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہ پنگا لیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ پٹیشن لے کے پی ٹی آئی گئی ہے. ٹھیک ہے, حال یہ ہے کہ ان کے جو سینئر وکیل ہیں علی ظفر صاحب, جو اس وقت ایک طرح سے پارٹی کے چیف سپوکسمین بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو خود یہ کیسے ہو گیا, یہ کس نے کر دیا. تو یہ جو ایکٹنگ ہے یہ بہت بے معنی اور ذمہ دارانہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پر مبنی ہے, اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کے اندر سے ایک سینئر بندہ جو سپوکس پرسن بھی ہے وہ پٹیشن لے کے لاہور ہائی کورٹ کے پاس جائے اور پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے خیال سے ابھی اتنی اندھی شاید پارٹی میں نہیں لگی ہے. اندھی لگتی تو ہے جب لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے. اب آ جائیں جناب دوسری طرف, لیول پلینگ فیلڈ. جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ فرمایا, انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جی درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ان کے لیول پلینگ فیلڈ کا جو جواز ہے اس کو کس حد تک آپ یعنی تسلیم کر سکتے ہیں یا آپ کس حد تک اس کو مان سکتے ہیں. الیکشن شیڈیول آنے سے یا 1 یا 2 دن پہلے اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھنگز وچ آر ہیپننگ وڈ گو آن ہولڈ. آپ نے خود کہا ابھی اور ناظرین کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے وہ تربیت بھی روک دی ہے جو وہ ان لوگوں کی کر رہے تھے جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں. نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ عملہ جو ہے وہ بیوروکریسی سے نہیں عدلیہ سے ہونا چاہیے. Who are they to decide it? Parties are not capable of dictating election commission. آپ یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں. ذمہ داری ان کی, جواب دہ بھی وہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کیوں کہا یہ جس جواز پر مبنی یہ فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے 2 حضرات نے گفتگو کی ہے. ایک تو محمد احمد خان صاحب نے مکمل طور پہ آرٹیکل 51 کے تحت بتایا ہے, الیکشن رولز کے آرٹیکل 51 کے تحت, کہ الیکشن کمیشن چاہے تو عملہ عدلیہ سے لے لے, وہ چاہے تو عملہ انتظامیہ سے لے لے, وہ چاہے تو اپنے ہی الیکشن کمیشن کا سٹاف جو ہے اس کو مقرر کر دے. یہ اس کو آرٹیکل 51 اتھورائز کرتا ہے, اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہم مان لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہی ہے تو then who is anybody to come and tell them کہ نہیں آپ یہاں سے لے لیں, یہاں سے لے لیں, یہاں سے. او بھائی خدا کے واسطے 2018 کا الیکشن نہیں ہے. لیکن وہ مسئلہ اس کو بنانا کیوں چاہ رہے ہیں اور عدالت ان کی بات سن کیوں رہی ہے؟ ہاں, یہ آپ نے ٹیڑھا سوال کر دیا ہے اور مجھے پھنسا دیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. جب لیڈرشپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہو, ایک پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہوں جو مبنی ہے لارجر نمبر آف الیکٹیبلز پر, ٹھیک ہے, جا چکے ہیں نا, دوسرے کونسلوں میں چلے گئے ہیں, جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے ہیں. دوسرا جیلوں میں ہے لیڈرشپ, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں, جو شاوند قریشی ہیں, جو اسد عمر ہیں, فہد چودھری, یعنی جو بھی لوگ تھے وہ جیلوں میں ہیں. اور تیسری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مفرور ہے, بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو خون کی ندیاں بہ جائیں گی, وہ عمران خان ہمارا ڈیڈ لائن ہے, وہ باہر جائے گی, وہ لائے گی, وہ منہ پہ مارے گی, وہ کدھر ہیں وہ بہادر شخص, وہ جو جانباز تھے اور جو اتنے بڑے جنگجو بنتے تھے؟ ویئر آر دے ہائیڈنگ. علی امین گنڈا پور دیکھیے ذرا قد کاٹ دیکھیں ان کا آپ, اور ان کے دعوے دیکھیں آپ ذرا,
آپ کو یاد ہونا چاہیے جس طرح وہ للکارتے تھے، بھائی آئے نا، پارٹی مشکل میں ہے، سامنے آئے، ہمت دکھائے نا. پارٹیاں وہی لوگ چلا سکتے ہیں جن میں ہمت ہو، جو چکی پیسنا جانتے ہوں. تو یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ لیڈرشپ جو پارٹی ہے، مین لیڈرشپ تو اس طرح سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ تھی، وہ الگ ہو چکی ہے، لیکن اب جو لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ اس کو ڈویژن میں چلا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں. ایک اور آسپیکٹ میں نے کہا نا کہ جب لٹ پڑ جاتی ہے نا پارٹی میں، جس کا میں نے بھی آپ کو تفصیل بتائی، کچھ مفرور ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ چھوڑ گئے ہیں، تو پھر جو ہے نا ہر بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے. ابھی اس کی طرف بھی ذکر آئے گا، ابھی اس تک پہنچ جائیں. جو عدالت ہے جس نے فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اس نے 2 چیزوں کو جواز بنایا ہے. ایک تو اس نے کہا کہ جی الیکشن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور آپ الیکشن کرائیں، اس کا نتیجہ 2 بڑی پارٹیاں نہ مانیں تو پیسہ ضائع چلا گیا نا. دیکھنا کتنی بڑی زیادتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو جائے گا. دوسری طرف 2 بڑی کون سی جماعتیں نہ مانے؟ کوئی بھی انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا ہے، لیکن ان کو کسی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ 2 بڑی پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ 8 فروری کو الیکشن کرائیں، ہم تو مکمل طور پہ تیار ہیں. آگے انہوں نے ایک اور حرکت فرمائی ہے، وہ یہ کہ یہی فائل جو ہے یہ انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی ہے فار لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے. دیٹ مین اے معاملہ ہن لمبا جاسی. ٹھیک ہے جی، چلیے جناب اب آ جائیں کہ اس کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر رد عمل کیا ہے. سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ جی یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے، پٹیشن لے کے گئے ہیں، فیصلہ کرایا ہے، یہ الیکشن سے بھاگنے کی منصوبہ بندی ہے. کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے پاس مجبوری ہے کہ وہ وکیلوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں. وکیلوں کے کہنے پہ کون نکلے گا اپنے گھر سے جلسہ کرنے کے لیے یا ووٹ دینے کے لیے؟ یہ سب کو سمجھ آتی ہے بات. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دوہری پالیسی جو ہے وہ چلا رہی ہے، منافقانہ بھی ہے، دوہری بھی ہے، دوگلی بھی ہے. ملک احمد خان صاحب جو ہیں، میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے بیچ آج کچھ صبح تقریباً گھنٹہ بھر وضاحت دی ہے کہ الیکشن کمیشن کے کیا اختیارات ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتی. وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اسی کی اتھارٹی ہے. وہ اچھی طرح سے سن چکے ہوں گے. دوسری طرف جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی تمام خوفناک مقدمات میں بریت کے بعد، ایک تو obviously وہ خوشی ان کے اندر ان کے الفاظ سے چھلکتی ہے، بڑے دھڑلے سے میدان میں آ چکے ہیں. جی ہاں. اور مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بدلہ کوئی نہیں لوں گا، نہ میں انتقام لوں گا، پر ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور ساتھ وہ یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں کیا انہوں نے، یہ تو پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. قیمتیں بڑھ گئی، معیشت تباہ ہو گئی، جان کے لالے پڑ گئے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ اس کو کہتے ہیں. اور انہوں نے آج ایک اور اسپیسیفک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے خلاف سازش کا آغاز 2014 کے دھرنے سے ہوا اور 2017 میں میری نااہلی پر ختم ہوا. تو اگر آپ ان کو یعنی ان کے صورتحال سے شناسہ ہیں، جانتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، کس طرح وہ یہاں ملک سے باہر گئے، کس طرح پھر وہاں سے انہوں نے واپسی کا فیصلہ مؤخر کر دیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن وہ ان حالات میں گئے تھے جب ان کے خلاف ایک وچ ہنٹ جو ہے وہ جاری تھی. کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. یہ مقدمے جو اس طرح اڑ رہے ہیں افریتیوں کی طرح سے، یہ جنہوں نے قائم کیے تھے ان سے پوچھا ضرور جانا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے پاس نہ ثبوت تھا، نہ آپ کے پاس ایویڈنس تھی، نہ آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن تھی، تو آپ نے جھگ ماری کیوں تھی؟ ان کی تو یہ فیٹ ہونی ہی تھی. تو اینی وے، بس جب وہ ایک لیڈرشپ کو اگر مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہر 4-5 سال بعد وہ اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ واپس سامنے آ جاتی ہے. obviously جب بھی آپ ایسی کوشش کریں گے، ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. اس وقت کی سٹنگ حکومت اگر یہ سمجھے کہ ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، یہ غلط بات ہے. اب جتنا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، جتنے یوٹیوبرز ایکٹیو ہیں، اب آپ کا کوئی فیل جو ہے وہ حشپ نہیں ہو سکتا. یہ جہاں اس کی بہت ساری تباکاریاں ہیں سوشل میڈیا کی اسٹرینتھن ہونے کی، وہاں اس کی چند خوبیاں بھی ہیں، جن میں سے یہ ایک ہے کہ آپ کی کوئی حرکت اب عوام الناس کی نظر سے اور ان کے علم سے چھپی نہیں رہ سکتی. یعنی ایک پریشر جو ہے وہ مینٹین رہے گا. آپ کو وہ پریشر لینا ہی پڑے. بخاری صاحب ابھی جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی نعرہ لگا رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، چلیں ہونا چاہیے میں تو تھوڑی سی بات کمپنسیٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، دس شوڈ بی ڈن، لیکن ہوگا یہ تو ان کو تصادم کی طرف لے جائے گا اگر وہ اس طرف لے جاتے ہیں. دیکھیں جی، اگر کیونکہ مشرف والا معاملہ ہمارے سامنے، میں عرض کر دیتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اگر تو احتساب سے ان کی مراد ان لوگوں سے ہے جو یونیفارم میں ہیں یا ان لوگوں سے ہے جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہیں، تو پھر تو یہ ان کی خواہش جلدی پوری ہونے والی نہیں ہے.
کیونکہ ہمارے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں ہے. ایک رواج ڈالنے کی کوشش بھی خود نواز شریف صاحب نے کی تھی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا بھگتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے سب کے سامنے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کنڈی صاحب نے آج ایک عجیب و غریب بات کر دی ہے. کنڈی صاحب فرماتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور ان کے ابا صدر ہوں گے. خواب دیکھنے میں کیا برائی ہے؟ نہیں خواب دیکھیں لیکن کوئی ایسے تو دیکھیں جسے سن کے دوسرا یہ نہ کہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیسے وزیر اعظم بنیں گے سندھ سے صرف جیت کے, پنجاب نے تو ابھی طے کرنا ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیل ویل کی باتیں ہم نے بھی سنی ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اور مرکز جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہوگا, سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے پاس ہوں گے, کے پی کے میں ایک مخلوط سی حکومت بن جائے گی. اس طرح کی باتیں ہم پہلے بہت دیر سے سن رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف واپس نہیں آئے تھے اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ڈیل کے تحت آ رہے ہیں, ڈیل میں یہ ہے. لیکن ابھی تو اور گاسپس بھی ہیں نا کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کی آلٹرنیٹ کے طور پہ جو آصف زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی میل ملاقات ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں اور آپ میری بات پر دھیان دیجیے گا. جی اگر تو یہ انتخابات فیض حمید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ہونے جا رہے ہیں, جو کہ دکھائی دے رہے ہیں کہ ہوں گے اگر 8 فروری کو ہوئے تو پھر اس میں کسی کو بھی اپنی مرضی کے نتیجے نکالنے کی اجازت وہ نہیں دیں گے. اور یہ خدشات جو ہیں متعلقہ حلقوں کی طرف سے ظاہر کیے جا چکے ہیں. ٹھیک, بیکاز ہی از دا مین جس نے یہ کہا کہ 8 فروری کی تاریخ جو ہے یہ پتھر پر لکیر سمجھی جائے. اور جو ان کے دائیں ہاتھ بیٹھتے ہیں جناب محترم نینا صاحب, انہوں نے کہا اگر کسی نے عدالت میں آئندہ انتخابات کے ملتوی ہونے کے امکان کی بھی بات کی تو اس کے اوپر میں توہین عدالت جو ہے وہ لگا دوں گا. تو ایسی صورت میں جب عدلیہ سے آپ کو معاونت نہیں ملے گی, سہولت کاری نہیں ملے گی, تو الیکشن تو آپ کو. لیکن ایسے میں جب لارجر بینچ بننے جا رہا ہے اور معاملات آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی طرف بڑھیں گے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں تو چانسز ہو سکتے ہیں. یا اس میں یہ فیصلہ اڑا کے رکھا جا سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ جلد فیصلہ ہو جائے تو الیکشن میں تاخیر کا جواز پیدا بھی نہیں ہوگا اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.